بہت زیادہ سینسٹیو ٹاپک ہے پاکستان میں اور سیریس ٹاپک بھی ہے، وہ ہے کینسر، جس کو سن کے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں۔ کینسر کے ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں سب سے کامن وجہ تقریباً 80% آپ کہہ سکتے ہیں کینسر جو ہے وہ سگریٹ نوشی سے پھیل رہا ہے۔ ٹوبیکو کسی صورت میں بھی جو یوز ہو رہا ہے وہ میجر کاز بن رہا ہے، میجر کاز ہے 80%۔ یہاں پر لوگ بیڑا نسوار بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، بالکل ایسے اس لیے منہ کا، زبان کا، گلے کا، حلق کا، خوراکی نالی کا یہ کینسر بہت زیادہ کامن ہے اس ایریا میں۔ ہماری فیملیز جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ کینسر ایک چھوٹ کی بیماری ہے، بالکل ایسا ہی اور جس پیشنٹ کو کینسر ہو گیا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا یا اس کے ساتھ بچوں کا کھیلنا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ السلام علیکم ڈاکٹر عتیق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جو بہت زیادہ سینسٹیو ٹاپک ہے پاکستان میں اور سیریس ٹاپک بھی ہے، وہ ہے کینسر، جس کو سن کے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں کون سے کامن جو ہیں وہ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہے کینسر جو ہے وہ ہو جاتا ہے، لائک کینسر ہونے کی ڈیزیز، جو یہ کینسر ہے ڈیزیز، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ دیکھیں، کینسر جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، بالکل بالکل، اور ویسے بھی اب اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے، اتنے پروگرام جیسے آپ آج کر رہی ہیں، بالکل ویسے سوشل میڈیا اور لوگوں کو بھی اویئرنیس ہو گئی ہے کہ یہ ایک بیماری ہے جو تیزی سے پھیل رہی ہے۔ بالکل، اویئرنیس کی وجہ سے کچھ اس کے بارے میں پتہ چلنا زیادہ جلدی شروع ہو گیا، اس لیے لگتا ہے کہ کینسر بہت زیادہ ہو گیا۔ اچھا، کینسر کے ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں سب سے کامن وجہ تقریباً 80% آپ کہہ سکتے ہیں کینسر جو ہے وہ سگریٹ نوشی سے پھیل رہا ہے۔ اچھا، سگریٹ نوشی سے بلکہ ہم کہیں گے کہ تمباکو کے یوز سے، ٹوبیکو یوز سے۔ اوکے، وہ ٹبیکو یوز تو کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، لائک لیکن سگریٹ، حقہ، اوکے، بیڑا نسوار، بالکل پان گٹکا جو استعمال کیا جاتا ہے، چھالیا، یہ آج کل جو یوز ہوتا ہے یہ، اور اس کے علاوہ ٹوبیکو کسی صورت میں بھی جو یوز ہو رہا ہے وہ میجر کاز بن رہا ہے، میجر کاز ہے 80%۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کی کامن ٹائپس کون سی ہیں جو پاکستان میں زیادہ تر ہو رہی ہیں؟ مطلب ایک کینسر جو آپ دیکھ رہے ہیں ہر آئے دن آپ کو سننے کو مل رہا ہے کہ یہ اس کا پیشنٹ ہے، اس کینسر کا کیا ٹائپ ہے اور وہ کون سی کامن جو ہیں وہ مطلب کینسر سٹیجز ہیں؟ اگر ہم اوور آل دیکھیں تو بریسٹ کینسر سب سے کامن ہے، بریسٹ کینسر، ہم مرد اور دونوں کے حساب سے اگر جینڈر کو نکال دیں اور دیکھیں گے ویسے کامن کون ہے تو وہ بریسٹ کینسر ہے۔ بریسٹ کینسر کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اس علاقے میں جہاں ہم بیٹھے ہیں ملتان میں، تو ہمارا یہ جو ریجن ہے اس میں ہیڈ اینڈ نیک کینسر یعنی کہ منہ کا، گلے کا، زبان کا کینسر بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس ایریے میں اور ہمارے ساتھ جو کہ ڈی جی خاں اور یہ ایریا بھی لگتا ہے، تو یہاں پر لوگ بیڑا نسوار بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، اس لیے منہ کا، زبان کا، گلے کا، حلق کا، خوراکی نالی کا یہ کینسر بہت زیادہ کامن ہے اس ایریا میں۔ پھر اگر ہم چلے جاتے ہیں تونسا، کوٹ ادو، مظفر گڑھ، راجن پور، اس سائڈ پہ ایون کہ ریمہ ڈسٹرکٹ تک بھی اگر ہم چلے جائیں تو یہ پوری پٹی ہے جہاں پر ہیپاٹائٹس جو ہے وہ انٹریٹڈ بہت ہے، یعنی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں ہیپاٹائٹس ہے، اگر پتہ ہے تو وہ علاج نہیں کروا رہے۔ تو ہیپاٹائٹس جو ہے ایک بہت بڑی وجہ ہے جگر کے کینسر کی، تو جگر کا کینسر ہمارے اس ایریے میں اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر ہیپاٹائٹس زیادہ ہے۔ بالکل، جیسے ہی کوئی کسی کو کنفرم ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کنفرم کر دیتا ہے کہ یار آپ کو مطلب لائک کینسر سٹیجز ہے، ارلی سٹیجز ہیں، تو جو اس کی ریکوری کا جو ڈیوریشن ہے اس میں اس کا نیگیٹو اور پازیٹیو ہونا کتنا اس کے علاج پہ امپیکٹ کرتا ہے، یہ بتاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو اگر ہم بات کریں نا تو ابھی ہم نے پچھلے دنوں ایک ریسرچ بھی کی اپنے کینسر پیشنٹس میں، کہ ہم نے یہ چیک کیا کینسر پیشنٹ میں کہ ہوپ اور ڈپریشن فار ڈیتھ، ٹھیک ہے، فیئر آف ڈیتھ، ان دونوں، تو ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے اندر ہوپ ہے، جو کینسر ہونے کے باوجود بھی ہوپ رکھتے ہیں کہ نہیں ہم علاج کریں گے، ول پاور اچھی ہے ان کی، وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، بالکل۔ لیکن وہ لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں اور جن کی ول پاور ختم ہو چکی ہوتی ہے، کینسر وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں، کھانا پینا چھوڑا ہوتا ہے اور بہت زیادہ نا امیدی میں ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ ساری مائنڈ گیم بھی ہے، اور جو لوگ اپنی امید چھوڑتے ہیں ان کی باڈی کی امیونٹی بھی کم ہو جاتی ہے، اور امیونٹی کم ہونے کا مطلب ہے کہ جو بھی ڈیزیز آپ کے جسم میں ہوگی اس کو بڑھنے کا موقع ملے گا۔ اچھا، آپ آس پاس کے لوگوں کو اور فیملی کو کیا میسیج دیں گے کہ جو پیشنٹ ہے کینسر کا، اس کے ساتھ ایسا کیا رول پلے کیا جائے کہ وہ جلدی اس کا پروسیس جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، وہ کیور ہو جائے اس کا مکمل؟ دیکھیے، سب سے بڑا پرابلم جو ہمارے کمیونٹی میں پایا جا رہا ہے، کینسر پیشنٹ کو اپنی فیملی سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ فیکٹر بھی ہے کہ ہماری فیملیز جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ کینسر ایک چھوت کی بیماری ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور جس پیشنٹ کو کینسر ہو گیا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا یا اس کے ساتھ بچوں کا کھیلنا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ پیشنٹ کینسر سے تو نہیں مرتا، لیکن اس تنہائی ہو یا اس، آپ کہہ سکتے ہیں اس کے لیے کیا ورڈ یوز کریں گے کہ اس کو دھتکار دیا گیا ہے، اسے کمپلیکس ہو گیا۔ کینسر کو پھیلنے کے لیے
ایک دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کسی کے جسم میں خود سے نمودار ہوتا ہے. اس کی اور رسک فیکٹر جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. بالکل. جس پیشنٹ کو کینسر ہے اس کو فیملی کی خیال اور اس کی کیئر کی زیادہ ضرورت ہے. اسے اپنے ساتھ بٹھائیں، اپنے ساتھ کھانا کھلائیں، اس کے ساتھ اپنی زندگی ویسے گزاریں جیسے آپ پہلے گزار رہے تھے. اس سے آپ کو یا آپ کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں ہے. اس کو تنہا نہیں چھوڑنا.